بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین، جب انسان ہر طرف سے پریشان ہوتا ہے، ہر طرف سے ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ایسے میں انسان کے پاس دعاؤں کا ہی سہارا بچتا ہے. ناظرین، بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں، بہت سے ایسی مشکلیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے وسائل، ایسے اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے. ناظرین، اس براہ راست پروگرام میں ہم آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کی دعاؤں کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب، جو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا حل بتائیں گے دعاؤں کے ذریعے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ناظرین، آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانی، اپنے مسائل بیان کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، دعا اور صدقے میں کیا کنیکشن ہے؟ دعا اور صدقے میں دعا یہ عبادت ہے، صدقہ بھی اللہ کے لیے دیا جائے تو بالکل عبادت ہے. اور ان دونوں میں تعلق یہ ہے کہ دعا جس طرح ہمارے مسائل کو دور کرنے میں مددگار بنتی ہے، صدقہ بھی یوں ہی ہمارے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اور مصیبتوں کے درمیان اور ہمارے درمیان، مصیبت اور ہمارے درمیان بیچ میں دیوار بن جاتا ہے صدقہ. احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. صدقے سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں اور دعا سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے. ہم جو چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، دعا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. تو بہت خاص تعلق ہے اس کا. دعا کی قبولیت میں بھی صدقے کا بہت اہم رول ہے. جی ناظرین، یہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ جہاں پر دوا کام کرنا بند کر دے وہاں دعا کام آتی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ جہاں اگر دعا اور دوا دونوں مل جائیں تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اس براہ راست پروگرام میں آپ اپنے پریشانیاں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اور آپ کو مفتی صاحب، مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے. اسی سلسلے میں پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے صاحبہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ مانسک تھوڑا ہے، مگر یہ پھر کڈنی کاڑی، کمر میں درد، چکر، بہت تکلیف ہے میرے کو. جی یہ بہت تکلیف ہے، اس لیے دعا کر دیے. ہمارے چھوٹے بھائی کو 10 سال ہوا، رشتہ نہیں لگ رہا. جی اس لیے ذرا دعا کر دیجیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم چوک سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی ہمارے شوہر 5 سال ہو گئے بیمار پڑے گئے، مطلب کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کوئی پیروں میں نس دلوں ہو جاتی ہے. ہم اس لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. 5 سال سے کیا ہے؟ جی سوال نام ہے. جی 5 سال سے کیا ہے آپ کے شوہر کا؟ 5 سال سے کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارا یہ مسئلہ 5 سال ہو گئے تو بیمار ہوتے ہوئے، کبھی نس دلوں ہو جاتی ہے، کبھی سائز ہو جاتی ہے. بیمار ہیں 5 سال سے؟ ٹھیک ہے. لکڑی کی شکایت ہو گئی، ابھی پیرالائز ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور ہمارے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، ذرا سی پیسہ آتا ہے نا گھر میں تو بہت پریشانی آ جاتی ہے. میں آپ کی آواز صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے. میں آپ کے شوہر کا مسئلہ سمجھ پایا، لیکن دوسرا مسئلہ میں نہیں سمجھ پایا آپ کا. ناظرین، جب بھی ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ ہم کو آپ کا مسئلہ، آپ کی آواز صاف سنائی دے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی جناب، کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرٹ سے بول رہا ہوں. جی جناب بولیے. جی بتائیے آپ کا مسئلہ کیا، ہم سن رہے ہیں آپ کو. بول رہا ہوں سر میں. جی آپ کی ٹی وی کی آواز بند نہیں ہے، اس لیے آپ کو دوبارہ سے ہمارا سوال
سنائی دے رہا ہے. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ تاکہ ہم ہماری میری مسئلہ یہ ہے سر، میں اتنا کام کرتا ہوں، اتنا جی سر میں میرٹھ سے بول رہا ہوں کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، اتنا پریشانی، گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے سر. اچھا، مالی پریشانی. جی جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی میرا نام فیاض ہے. ٹھیک ہے فیاض صاحب، آپ کو بتائیں گے ضرور. ناظرین آپ سے گزارش ہے، بارہا گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ ہم کو آپ کی آواز صاف سنائی دے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. ان نمبرات سے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، کرناٹک سے بہن کا فون تھا، ان کو چکر آتے ہیں، درد ہے، تکلیف ہے بہت زیادہ، اور ان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ 10 سال سے ان کے یہاں بھائی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. جی، اس بہن کے لیے عرض ہے کہ پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے اور نماز کی پابندی کریں. وہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. 111 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں. اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی میں بھی دم کر کے بعد میں اسی پانی کو پیا کریں تو اللہ چاہے تو ان کے تمام صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور جو رشتے کی بات انہوں نے کہی ہے، رشتے کے حوالے سے عرض ہے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے انتہائی برکت والا وقت ہوتا ہے. اس میں سورہ یاسین شریف یہ پڑھیں، ان کے بھائی پڑھیں، ہو سکے تو دونوں پڑھیں. اللہ کا کرم ہوگا، جلد سے جلد رشتہ ہو جائے گا. جب تک رشتہ نہ ہو اس وقت تک روزانہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد جیسی سہولت ہو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی رشتہ جلد ہو جائے گا. جی حضرت محترمہ کا فون تھا، حالانکہ ان کی ٹی وی کی آواز بند آن تھی، پھر بھی ہم نے ایک مسئلہ ان کا سن لیا کہ 5 سال سے ان کے شوہر بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. جی، ان کے لیے یہ ہے کہ صبح شام سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صبح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، شام میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اول اور آخر میں درود شریف پڑھ کے دم کرنا ہے. یہ مریض پر بھی دم کرنا ہے، پانی پر بھی دم کر کے اس پانی کو پلانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل، ایک بہت خاص عمل ہے. اتنے طویل بیمار ہیں وہ، تو ان کے لیے بالکل بہت مجرب ہوگا. وہ یہ کہ آج کل اینڈرائڈ فون ہے، نیٹ وغیرہ کی سہولت ہے، تو سورہ رحمان قاری عبدالباسط صاحب بڑے مشہور قاری ہیں، سرچ کریں تو انشاءاللہ مل جائے گی، یا DVD وغیرہ بھی اویلیبل ہے. جیسی سہولت ہو دیکھ لیں. قاری عبدالباسط صاحب کی قرأت میں سورہ رحمان روزانہ دن میں 3 مرتبہ سنایا کریں، صبح، دوپہر، رات میں. ایک وقت متعین کر لیں، اس وقت جو ہے روزانہ ان کو لے جا کر بازو رکھ دیا کریں، آواز وہ آسانی سے سن سکے. 3 مرتبہ روزانہ سورہ رحمان سنائیں. اس کے اتنے فضائل ہیں، بالکل ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یعنی جو ICU میں ایڈمٹ تھے، جن کا بچنا مشکل تھا، ایسے ایسے مریض بحال ہو گئے. اللہ چاہے تو بڑا کرم ہوگا، آپ آزما کر دیکھیں. جی مفتی صاحب، میرٹھ سے فیاض صاحب کا فون تھا. پریشانی کام تو کرتے ہیں لیکن پریشانی بہت ہے، مالی اعتبار سے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. جی آپ کے لیے عرض ہے بھائی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں. دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھنا ہے. تیسرا کام کرنا ہے آپ کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت 1 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ 3 کام جب بھی گھر میں داخل ہوں آپ کریں، گھر کے تمام پریشانیاں دور ہوں گی. جیسے گھر میں داخل ہوں گے سلام کرنا ہے. دوسرا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 1 بار پڑھنا ہے. تیسرا سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ تو جب بھی گھر میں داخل ہوں گے آپ کرنا ہے. اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یہ دونوں ملا کر 100 مرتبہ پڑھیں.
اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ چاہے تو آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. ضرور شکریہ مفتی صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی رضوان بول رہا ہوں سہارنپور سے. جی حاجی صاحب. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے ایک بہت زبردست بیماری میں مبتلا ہوں. جی وہ ہے الرجی. اور دنیا بھر کا میں نے علاج کیا, لاکھوں روپیہ خرچ کیا, لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو حضرت سے کہہ کے کوئی دعا یا وظیفہ یا کوئی ایسی دوائی بتائیں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے. جی بالکل حاجی صاحب. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت, بس یہی مسئلہ ہے. میں بیماری سے جوجھ رہا ہوں. شکریہ. ضرور آپ کو جواب دیں گے, کچھ ہی دیر میں آپ کو جواب دیں گے حاجی صاحب. ٹی وی پر ہی آپ جواب سن لیجئے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یہاں کرناٹک سے اقبالہ پور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ منجے طبیعت بہت ہی خراب نہیں ہے, طبیعت برابر نہیں, ٹھیک نہیں ہوتی منجے آپ کی. 10 سالوں سے ایسا بہت ہی منجے ایک اندر میرے کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ آپ کا؟ پاوا میں اور سر میں سبھی تھوڑا بہت ہی پریشانی, بہت ہی یہ منجے طبیعت برابر نہیں ہوتی, بالکل کام بھی جانے کو نہیں ہوتا, طاقت نہیں ہوتی آنگ میں, ایسا بہت ہی تکلیف ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا کچھ ہی دیر میں. 10 سالوں سے بہت ہی. جی میں سمجھ گیا, بالکل آپ کو جواب دے دیں گے ضرور. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں, وزیر باغ سے. جی بتائیں محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہمارے پاپا کی طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے, اب سے 1 سال ہو گئے ہیں. جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ میرے پاپا کی طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے, گھر میں اور ہمارے 4 بچے ہیں, مطلب پریشانی کوئی طریقے سے جا ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے جواب. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز کچھ دیر کے لیے بند کر دیجئے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہمیں کرناٹک سے گوریپور سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا نام ہے محمد منور بابو بھائی. محمد منور صاحب. محمد منور صاحب. جی جی بتائیے. جی ہمارے اہلیہ کو پیروں میں تکلیف ہے. جی کچھ ہے, وہ اٹھنے نہیں پا رہی ہو. جی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی آسان رہتا ہوا. ٹھیک ہے. نماز کی پابندی میں ہے, پھر بھی کیا ہے, وہ ہمارے گھر میں تھوڑا وہ حصہ ہو گیا تھا, کیا کہتے ہیں آصف تھا. جی اس میں کیا ہے تکلیف بہت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. اب آپ لوگ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. اب آپ ٹی وی کی آواز آن کر دیجیے, ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجیے. مفتی صاحب, حاجی صاحب کا سہارنپور سے فون تھا, ایک بہت پریشان ہے, 1 سال سے الرجی کا مرض ہے, کئی علاج کروایا لیکن کوئی راحت ملی نہیں. جی بھائی, اللہ کے کلام میں ایسی شفا ہے, اللہ نے خود اس کا اعلان فرمایا ہے کہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے, بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ مکمل یقین کے ساتھ نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اگر پانی بھی ساتھ میں ہو تو پانی پر بھی دم کر کے پیا کریں. کچھ ہی دنوں میں اللہ چاہے تو آپ کا مسئلہ بالکل حل ہوگا. یقین کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہت کرم ہوگا. ضرور انشاءاللہ. مفتی صاحب, باقی جو ہمارے پاس کالرز ہیں, کرناٹک سے محترمہ کا فون تھا, طبیعت خراب ہے, 10 سال سے طبیعت خراب ہے, بیمار ہیں, پریشانی ہے. اور لکھنؤ سے جو محترمہ کا فون تھا, ان کے بھی والد کی طبیعت 1 سال سے خراب ہے, گھر میں پریشانی بہت ہے. اور کرناٹکا سے جو اتفاق سے جو فون ہے منیر صاحب کا, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کچھ دعا تجویز کریں. جی ان حضرات کے لیے عرض ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج کرتے رہیں. علاج کے ساتھ ساتھ
ہم جو وظیفے بتاتے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو شفا حاصل ہوگا. وہ یہ نوعیت تھوڑی سی الگ الگ تھی. جن کو ایک کالر تھیں کہ جن کو درد وغیرہ زیادہ رہتا ہے, بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, کہہ رہے تھے, تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھیں. یا محیی, یا محیی, محی الدین جو کہتے ہیں وہی محیی ہے. یا محیی 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جب بھی درد محسوس ہو پڑھ کے دم کر لیا کریں, انشاءاللہ آرام ہوگا. اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ جو بھی بیمار ہیں وہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھ کر ہر نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی حاصل ہوگی. جو طویل مریض ہیں وہ اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کر لیں. رات میں سونے سے پہلے, عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کے اس کے بعد بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو بہت جلد آپ کو شفا نصیب ہوگی. ضرور انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے. یقین کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ آپ لوگ یہ دعائیں پڑھتے رہیں, انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین, فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, بتائیے. یہ مالیگاؤں سے وہ بات کر رہے ہیں ہم. جی بتائیے جناب. یہ ہماری اہلیہ کے سر میں پچھلے حصے میں کان کے پیچھے دونوں طرف دونوں سائڈ میں بہت درد ہوتا ہے. جی, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں, بس ابھی تو یہ ان کے ذرا دیکھ لیجیے. ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بول رہے ہیں. جی محترمہ, بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ آپ کا ہمارے جوائن ہیں سب پیتا ہے, تکلیف شراب کی گئی. میں سمجھ نہیں پایا, کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے؟ شراب پی کر کھانا لے کر کہیں آتے نہیں گھر کو. میں بالکل آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا ہوں, معذرت کے ساتھ. آپ اپنا سوال دوبارہ دہرائیں گے؟ نہیں سمجھ پایا محترمہ, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں سمجھ پایا. آپ دوبارہ فون کر لیجئے تاکہ ہم کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا سمجھا ہے کہ میرا شوہر ہے نا, وہ بہت زیادہ نشہ کرتا ہے. میں تو بہت کوشش کیا لیکن نشہ کو نہیں سکتا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ہلکا ہلکا, آپ کا سوال شاید آپ کا ابھی فون ہی آیا تھا, میں ہلکا ہلکا یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے جو شوہر ہیں نشے کی عادت ہے, نشے کی عادی ہیں, غالباً شراب, تو اس کے لیے آپ دعا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے جواب. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں کشمیر سے بول رہا ہوں. شمیم میرا نام ہے. جی شمیم صاحب. ہاں, میرا نام شمیم ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا نقصان بار بار ہوتا ہے, بار بار نقصان ہوتا ہے. جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے. بس اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے جناب. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس اتنا. ٹھیک ہے, شکریہ. کئی سارے سوالات ہیں ناظرین, آپ کو ضرور جواب دیں گے ان کا. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں ہمارے. 0041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. ان فون نمبرات کے ذریعے آپ اپنی پریشانیاں, اپنے مسائل بیان کر کے ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, کچھ سوالات بریک سے پہلے ہم نے لیے تھے, پہلے ان کا جواب دے دیں گے, اس کے بعد اگر وقت بچا تو مزید کالرز کو شامل کرتے ہیں. مالیگاؤں سے ایک صاحب کا مسئلہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے سر میں درد رہتا ہے, کانوں کے پیچھے زیادہ تر درد رہتا ہے, ان کے لیے دعا بتائیں. جی, جہاں تکلیف ہو, درد ہو, وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے یا غنیو 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. اگر یہ درد مسلسل رہتا ہو تو ان سے کہیں کہ وہ چلتے پھرتے
یا غنیو کا ورد رکھیں، یا غنیو۔ اور کرناٹکا سے محترمہ پریشان ہیں، ان کے شوہر نشہ کرتے ہیں، زیادہ نشہ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جی ہاں جی، آپ صبح جیسے ہی اٹھیں گی نیند سے بیدار ہونے کے بعد 29 مرتبہ 29 ٹائمز 29 مرتبہ یا مہیمنو پڑھیں، یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دن میں جب بھی موقع ملے 100 مرتبہ، جب بھی نماز پڑھیں آپ موقع ملے کوئی ایک وقت مقرر کر کے 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، جلد سے جلد ان کے نشہ کی عادت چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ ضرور۔ اور مفتی صاحب شمیم صاحب دلی سے پریشان ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، جو بھی کام شروع کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے بھائی، اس کے لیے عرض ہے کہ صبح کا جو وقت ہے طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے، احادیث میں ان کی فضیلت آئی ہے۔ تو اس وقت میں چاہے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، آپ نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے، بہتری دیکھیں گے آپ۔ ضرور انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کشمیر سے ایک عورت بول رہی ہوں، مجھے بچے کی پرابلم ہے۔ جی بتائیے کیا پرابلم ہے، مسئلہ ہے؟ بچے کی پرابلم یہ ہے کہ بچہ بہت اچھا تھا، چنگا بلا تھا، ٹھیک تھا، اچھا تھا، مگر کچھ ہی مہینے ہو گئے ہیں اس میں کوئی ایسا روگ لگ گیا ہے کہ وہ نہ کچھ کام کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ مجھے مولوی صاحب سے یہ عرض کرنا ہے کہ مجھے جی بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کا نام ہے باسط۔ نہیں، عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر لگ بھگ 24 سال کی ہے۔ 24 سال کی، کچھ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس یہی سوال ہے، مجھے بچے کی بہت پریشانی ہے، اس کا وہ کسی سے نہ بات کرتا ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ اپنے باپ سے کوئی کام سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ جی ضرور، ہم سمجھ گئے آپ مسئلہ، آپ کا مسئلہ سمجھ گئے، آپ کو جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جو جی بتائیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے سوال یہ تھا، ہمارے گھر میں جو پیسے آتے ہیں وہ زیادہ دن تک نہیں رہتے، وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ جی، اور مجھے میرا نام کا معائنہ جاننا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ جی نام ہے محمد محبوب۔ محمد محبوب۔ محمد محبوب، ٹھیک ہے، محبوب نہیں، محمود۔ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مفتی صاحب کشمیر سے محترمہ پریشان ہیں، 24 سال کا بچہ ہے، بیٹا ان کا جو پہلے ٹھیک تھا لیکن اب وہ کچھ عجیب حرکتیں ہیں اس کی، کام نہیں کرتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، ضدی ایک طرح سے ہو گیا ہے، اس لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ جی قرآن پاک ہمارے لیے تمام مسائل کا حل ہے، تو بہن آپ کے لیے یہ ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کے لڑکے پڑھ سکتے ہیں تو ان سے کہیں کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ان کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ چاہے تو آپ نے جتنی شکایت کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ ضرور۔ مفتی صاحب محمد محبوب صاحب اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں اور ان کے کام میں برکت نہیں ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ جی آپ کے پاس جیسے پیسے آئیں تو آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں، اور جب بھی یہ عمل یاد رکھیں، آپ جب بھی کہیں سے پیسے لیں، آپ 10 روپیہ بھی کسی سے لیں تو بسم اللہ پڑھ کے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اور جب دیں کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ کر پیسے دیں۔ آپ لیتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیسوں میں برکت ہوگی، اور جو آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کے نام کا مطلب یہ ہے
محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور محمود کا معنی بھی یہی ہے، لیکن معنی میں اتنی زیادتی نہیں ہے جو محمد میں ہے۔ محمود کا مطلب بھی تعریف کیا ہوا، تو بہت اچھا معنی ہے۔ یہ دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بہت بابرکت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس نام کی برکت آپ کو عطا کرے۔ ضرور مفتی صاحب، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا، اوقات کی اہمیت کیا ہے، جیسے کہ کسی ان خاص اوقات میں دعا کی جاتی ہے؟ جی، اوقات کی بڑی اہمیت ہے دین میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات ہم پر لازم فرمائی ہے وہ خاص وقتوں میں لازم فرمائی ہے۔ فجر کے لیے خاص وقت ہے، ظہر کے لیے خاص وقت ہے، یوں ہی وظائف کے لیے، ورد وغیرہ کرنے کے لیے بھی وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں حج کے لیے جو حجاج جاتے ہیں وہ بھی منی مزدلفہ میں ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے جاتے ہیں، رہتے ہیں، ان میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ خود احادیث میں صبح کے وقت کے بارے میں، تہجد کے وقت کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں۔ تو یہ جو خاص اوقات بتائے جاتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی ذکر کریں، دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، وقت کے بارے میں، وقت اور اوقات کے بارے میں اور سورہ رحمان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ڈسکشن کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے کل صبح 7:26 پر پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔